نے کیے ہیں۔ اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کا قصہ بیان کیا۔ ذوالقرنین کا نام تھا سائرس، ایک بادشاہ، ایرانی بادشاہ تھا، اور جب اس کے علاقے جو اس نے فتح کیے تھے، جب اس کا میپ نقشہ بنایا جاتا تو وہ سینگوں کی صورت میں بنتا تھا، جس طرح مینڈے کے سینگ ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کا نام ذوالقرنین پڑا ہوا تھا۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ وہ سار کے اوپر ایک خود پہنا کرتا تھا، تو وہ اس کے اوپر 2 سینگ بنے ہوئے تھے، اس وجہ سے اسے ذوالقرنین کہا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے بہت زیادہ اسباب دیے ہوئے تھے۔ پہلے اس نے مغرب کا سفر کیا، علاقے فتح کرتا گیا، مغرب تک پہنچا، سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک۔ اس کے بعد اس نے مشرق کا سفر کیا۔ جو تیسرا سفر ہے وہ قرآن نے ذکر نہیں کیا، لیکن قرائن سے لگتا ہے کہ اس نے شمال کی جانب وہ سفر کیا تھا۔ اچھا وہاں پر لوگ کہنے لگے ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ یہاں پر یاجوج اور ماجوج ہیں، یہ زمین میں بڑا فساد کرنے والے ہیں، تو آپ اس طرح کریں کہ ان سے تو بچاؤ کا کوئی رکاوٹ ہی بنا دیں، تو ہم بھی آپ کی مدد کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگے اللہ نے مجھے بہت زیادہ دیا ہوا ہے، آپ بس میرے ساتھ تعاون کرو تو وہ دیوار میں بنا دیتا ہوں۔ تو انہوں نے ایک دیوار بنا دی۔ مفسرین نے لکھے ہے، تاریخ میں یعنی مورخین نے لکھا ہے کہ وہ 50 فٹ یعنی 50 فٹ وہ لمبی دیوار ہے اور 10 فٹ چوڑی ہے، اور 29 فٹ جو ہے وہ یعنی اونچی دیوار ہے، ٹھیک ہے نا۔ 50 فٹ لمبی ہے، 10 فٹ چوڑی ہے، اور 29 فٹ وہ اونچی دیوار ہے۔ تو یہ انہوں نے دیوار بنا دی۔ کہنے لگے فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اب نہ تو یاجوج ماجوج اس دیوار پر چڑھ سکیں گے اور نہ ہی وہ اس میں سوراخ کر سکیں گے۔ اچھا اس کے بعد کہنے لگے قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي، وہ کہنے لگے یار آپ نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ کہنے لگے ایسے نہ کہو، اگر میں نے یہ آپ کی خدمت کر دی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی میرے اوپر رحمت ہوئی ہے، یہ میں نے آپ کے اوپر کوئی احسان والا کام نہیں کیا۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے بندے کے کام آ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی ہے اس آدمی کے اوپر جو کسی کے کام آ گیا ہے، اللہ کو اس کے اوپر فضل ہوا ہے کہ اس نے کسی کی حاجت کو پورا کر دیا ہے۔ کہنے لگے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس نیکی کو قبول کیا ہے کہ میں نے تمہارے میں کام آ گیا ہوں، تمہارے لیے میں نے دیوار بنا دی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، جَعَلَهُ دَكَّا، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اس طرح عاجزی انکساری والا معاملہ کرتے ہیں۔ فرعون نے کہا تھا نا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، اور نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا تھا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ اور ذوالقرنین اللہ کے یہ نبی نہیں تھے، ذوالقرنین یہ ایک بادشاہ تھے، یہ نبی نہیں تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی ہے کہ میں نے اس طرح دیوار بنا دی ہے۔ اور جب سلیمان علیہ السلام کے پاس تخت آیا تو انہوں نے بھی یہی بات کہی ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہوا ہے، لیبلونی اشکر و مکفور، اللہ نے مجھے آزمانا چاہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں یا اللہ کی ناشکری کرتا ہوں۔ بعض لوگ جب ان کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا نام ہی نکال دیتے ہیں۔ جب قارون کو اللہ نے اتنا مال دیا تھا، اسے کہا گیا کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، تو وہ کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میں نے اپنی ذہانت سے، اپنی ٹیکنالوجی سے مال کمایا ہے، جبکہ یہ مال سارا اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کے جملوں میں اور فاسق فاجر لوگوں کے جملوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اپنا ہر معاملہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کر دیا، اللہ تعالیٰ کے لاکھوں کروڑوں احسانات ہیں۔ اچھا اس کے بعد سورہ مریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ نادى ربہ نداء خفیا، وہ اللہ تعالیٰ سے مخفی طریقے سے دعا کر رہے تھے، کیونکہ جو دعا مخفی طریقے سے کی جاتی ہے اسے اللہ جلدی قبول کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے، تو بچوں نے مذاق کرنا تھا کہ یہ اس عمر کے اندر اللہ سے اولاد مانگ رہے ہیں، اور وہ اللہ سے کہہ رہے تھے یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر، یارثنی و یارث من آل یعقوب، یا اللہ جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ اچھا نبیوں کے مال کا وارث نہیں بنا جاتا، نبیوں کے علم کا وارث بنا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وارث سلیمان داود، سلیمان علیہ السلام اپنے باپ داود کے وارث بنے، یعنی اس کے علم نبوت کے وہ وارث بنے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انبیاء درم و دینار چھوڑ کر نہیں جاتے، وہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ علماء کو یعنی انبیاء کا وارث قرار دیا گیا ہے۔
اچھا نبیوں کا تو ورثہ تقسیم نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا انا معاشر الانبیاء لا نورث، جو نبیوں کا گروہ ہے ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. ما ترکناہ فہو صدقہ، نبی جو بھی چھوڑ کر جاتے ہیں وہ سارے کا سارا صدقہ ہوتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئیں، کہنے لگے کہ مجھے میری باپ کی وراثت میں سے حصہ دیا جائے. انہوں نے آگے سے یہی حدیث سنائی. ان کا بیٹا دیکھو میری بیٹی عائشہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، تو اسے بھی وراثت میں سے حصہ نہیں مل رہا، نہ حضرت حفصہ کو حصہ مل رہا ہے، آپ کی کسی بیوی کو وراثت میں حصہ نہیں مل رہا. تو آپ کے والد صاحب کا فرمان ہے کہ نبیوں کا جو مال ہوتا ہے یہ سارے کا سارا صدقہ ہوتا ہے، اس کا وارث نہیں بنا جاتا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث سنائی، تو وہ ان کا ٹھیک ہے جی میرے والد صاحب کا فرمان آ گیا تو اس میں اب مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں. وہ جناب بڑی خوشی کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی. اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے جو بیانات ہیں ان کا موضوع یہ ہوتا ہے جی باغ فدق حضرت ابو بکر نے چھین لیا، اس میں سے حصہ نہیں دیا، عجیب و غریب قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں اور حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حصہ اگر نہیں دیا، انہوں نے تو آپ کی حدیث سنائی کہ نبیوں کا تو وارث نہیں بنا جاتا. تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے باغ فدق اپنی اولاد کے اندر تقسیم کیوں نہیں کیا؟ وہ کہتے چلو حضرت ابو بکر عمر نے ایسا نہیں کیا تو میں خلیفہ بن چکا تو میں وہ باغ فدق تقسیم کر رہا ہوں. وہ ان کو یہ لفظ بھی نہیں بولنا آتا، وہ اسے فدق پڑھ رہے ہوتے ہیں، باغ فدق میں سے حصہ نہیں دیا. اور وہ کہہ رہے ہوتے جی شمر نے ایسے کیا، جبکہ اس کا نام بھی شمارا ذیل جوشن تھا. شمر اس کا نام نہیں، شمارا ذیل جوشن نام تھا. وہ ایسے ہی قصے کہانیاں سنا کر اپنی عوام کو رلا رہے ہوتے ہیں، اور جبکہ تاریخی ایک واقعہ ہے اور اس کو اس طرح بیان کرنا کہ ایسے ہوا ایسے ہوا. وہ کہتے جی جب مسلم بن عقیل نے 2 کاسب بھیجے، دونوں چھوٹے بچے تھے، ایک گر جاتا تھا دوسرا اسے اٹھا لیتا تھا، پھر وہ گر جاتا دوسرا اسے اٹھا لیتا، صحرا تھا، سفر لمبا تھا، بالآخر دونوں بچے راستے میں شہید ہو گئے. پیاس کی وجہ سے دونوں بچے فوت ہو گئے. تو اگر دونوں بچے فوت ہو گئے تو آپ کو یہ واقعہ کس نے بتایا کہ ایک بچہ گر جاتا تھا دوسرا اسے اٹھا لیتا تھا، پھر انہیں پیاس لگی کہ ایسے ہوا ایسے ہوا؟ وہ جناب ایسے بیان کر رہے ہوتے ہیں جس طرح ان کی آنکھوں کے سامنے ایسا ہو رہا ہوتا ہے. تو ہم اپنی عقل کے ساتھ بھی سوچیں کہ ایسا ہو سکتا ہے. جس طرح وہ کہتے ہیں جی عجیب و غریب واقعات دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی بھی لوگ گستاخی کرنے سے باز نہیں آتے. کہتے جب پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جب قبر کے اندر ان کو اتارا گیا تو منکر اور نکیر حساب کرنے کے لیے آئے. انہوں نے کہا جی آپ پہلے یہ بتاؤ کہ آپ نے آپ کو تو یہ ادب نہیں آتا، آپ نے مجھے سلام پہلے کیوں نہیں بلایا؟ تو فرشتے کہنے لگے جی معذرت غلطی ہو گئی، سلام بلایا. انہوں نے کہا آپ یہ مجھے بتائیں. الٹا یعنی انہوں نے فرشتوں سے سوال کرنا شروع کر دیے. حالانکہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، حنبلی عالم تھے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پیروکار تھے. اور ان کی کتاب غنیۃ الطالبین بڑی پڑھنے والی کتاب ہے، آپ ضرور غنیۃ الطالبین کا مطالعہ کریں. اچھا فرشتوں سے انہوں نے کہا جی آپ جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میں انسانوں کو پیدا کرنے لگوں، آپ نے اعتراض کیوں کیا تھا کہ وہ زمین میں فتنہ فساد کریں گے؟ اس کا جواب دو. ساتھی جی آپ کو ساری باتیں کس نے بتائی ہیں؟ کوئی بندہ سوال نہیں کرتا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا ہے؟ قبر کے اندرونی حالات کون بیان کر سکتا ہے؟ یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے سے بتائیں یا اللہ نے قرآن میں بتایا ہو. تو اس کے علاوہ تو کوئی سورسز ہی نہیں ہے کہ ہم قبر کے حالات اس طرح جان سکیں کہ فرشتے نے فلاں کے ساتھ ایسے کیا، فلاں کے ساتھ ایسے کیا. خیر وہ فرشتے کہنے لگے جی چلو پھر اللہ سے ہم پوچھ کر آتے ہیں. تو وہ فرشتہ دونوں جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک کو اپنے پاس رکھوں گا اور ایک کو میں چھوڑوں گا. منکر کو پکڑ کے رکھا، نکیر کو چھوڑ دیا. وہ اللہ کے پاس گیا تو اللہ نے کہا کہ یار اس طرح کرو کہ وہ اسے پوچھو وہ کیا چاہتا ہے. تو وہ فرشتہ آیا، اس نے کہا یا اللہ وہ تیرا بندہ چاہتا ہے کہ جو بندہ بھی اپنے نام کے ساتھ قادری لگا لے گا نا اس کا قبر میں حساب نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے کہا چلو سانو یہ بھی شرط منظور ہے گی، جو بندہ بھی قادری نام لگا لے گا نا ان کا حساب ہی نہیں ہوئے گا. وہ عجیب و غریب باتیں، اور لوگ جناب ایسی باتوں پر بڑے زیادہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ پتہ نہیں ایسی حق والی بات، اور جو سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسے گپ سنا رہا ہے ہمیں. تو یہ اس میں سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا قصہ بھی بیان کیا ہے. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اچھا یہ جو آخری صورت ہے 17 نمبر پارے کی سورہ حج کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس
اے لوگو ضریب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، آپ توجہ کے ساتھ سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جن لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو بیچارے مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ اگر مکھی مشروب کے اندر گر جائے تو آپ نے فرمایا کہ وہ بیماری والا پار اس میں مارتی ہے، تو آپ اس کو ڈبو دو تاکہ اس کا جو شفا والا پار ہے وہ بھی اس میں ڈوب جائے۔ اس کے بعد اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ مشروب کو پینا چاہیں تو پی سکتے ہیں، وہ نجس نہیں ہوتا، حرام نہیں ہوتا۔ اچھا آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہیں یسلبہم الذباب، اگر مکھی ان سے چھین کر لے جائے، لا یستنقذوا منہ، وہ اسے چھڑا نہیں سکتے۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے ان کی پستی کو بیان کیا ہے، یہ میرے ہاتھ میں ایک کاغذ ہے، اگر مجھ سے کوئی چھین لے تو میں کمزور ہوں اور وہ طاقتور ہے جو چھین کر لے گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر مکھی چھین کر لے جائے، یعنی مکھی کے اندر طاقت ان سے بھی زیادہ ہے، وہ ان سے چھین کر لے جائے تو یہ بیچارے مکھی سے چیز کو واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مدد مانگنے والا بھی بڑا کمزور ہے اور جس سے مدد مانگی جا رہی وہ بھی بڑا کمزور ہے۔ ایک آدمی اگر انگریز ہے وہ دعا کرے تو جو بزرگ ہیں اس بیچارے کو تو انگریزی آتی نہیں ہے، یا کوئی جناب وہ فارسی زبان سمجھنے والا ہے، کوئی بندہ جناب اسے پشتوں میں دعا کر رہا ہے، تو ساری بولیوں کو اللہ ہی جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو کتاب و سنت کی باتیں ہیں کما حقوق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔